وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به يعني معاوية رضی اللہ عنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہر مسلمان پر جو تمام صحابہ اکرام سے محبت فرض ہے، کیونکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان بنیادی واسطہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ ہو، اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہ ہو، اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت نہ ہو، یاد رکھیے نہ مسلمان تیرا قرآن محفوظ ہے نہ اسلام محفوظ ہے، کیونکہ اگر امت اور نبی کے درمیان سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے سارے کا سارا دین مٹ جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، ان کے سیرت و کردار کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ نہ ہم نے اس پہ کبھی کمپرومائز کیا ہے، نہ انشاءاللہ اس پہ کبھی کمپرومائز کریں گے، اور ہر دشمن صحابہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام دے سکتے ہو تو دے لو، وگرنہ ہم گدی سے زبان کھینچنا بھی جانتے ہیں، اور ہم اداروں کو بھی یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں۔ اصحاب محمد سے محبت رکھنے والے، اصحاب محمد کے روحانی فرزند جو ہے، آج چوک بیگم کوٹ کے اندر آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، کوئی کباڑیا ہے یا انجینئر ہے، اس کی زبان کو لگام دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو لگام نہ دی، کعبہ کے رب کی قسم ہے حالات کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر عائد ہوگی۔ ہم اصحاب محمد پہ کٹ جائیں گے، مر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اصحاب محمد کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان، فضائل صحابہ، فضائل صحابہ، مناظر اسلام حضرت مولانا یحییٰ عرفی صاحب۔ اور انہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک زندہ تبندہ ستارہ، کاتب وحی، خال المؤمنین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے صرف چند ایک باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لوگوں یاد رکھو، یہ اسلام جس کی بنیاد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، میں آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس ہستی، اس پاک ہستی کا، اس عظیم ہستی کا۔ اور لوگوں جاؤ، جس ہستی نے افریقہ سے لے کے یہ تیرے سندھ تک جو ہے اسلام کے جھنڈے لہرائے، 66 لاکھ مربع میل تک جو ہے اسلام کا پھریرا پھیلایا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج صحابہ کے دشمن، سیدنا معاویہ کے دشمن جو ہے، اور آج گندی زبانوں سے یہ بات کہتے نظر آئیں گے، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر جو ہے اور کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہوتا، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے تو حدیث کا سوال نہ کرتا، تو نے حدیث مصطفیٰ پڑھی ہوتی تو اصحاب محمد کے بارے میں ایسی زبان نہ کھولتا۔ آج تجھے میں بتاتا ہوں
کعبہ کے رب کی قسم ہے سیدنا معاویہ کی شان کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل کی مجلس سے ایک بندے نے سوال کیا، امام احمد سے کہنے لگا امام صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے مجھے بتایا جائے کیا یہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ امام احمد بن حنبل نے بات سنی ہے، امام احمد بن حنبل کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے او اللہ کے بندے تو عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور 600 جو ہے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور کلمہ پڑھ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو سمیع محمد کے چہرے کی زیارت کی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائے، سیدنا معاویہ کے شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ، 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 کالیوں پہ حاویہ۔ دو منٹ ٹھہر جانا، دو تین باتیں کرنی ہیں بس، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ آج لوگ اہل بیت سے محبت کے جھوٹے دعوے دار اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے اپنی گندی زبانوں سے تبرہ کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کعبہ کے رب کی قسم ہے اور شہزادہ جنت سیدنا حسن ہو سیدنا حسین ہو رضی اللہ عنہما، اور اہل بیت جو ہے ہماری آنکھوں کا نور ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے دل کا سرور ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور جسے معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ سیدنا حسن کا بھی دشمن ہے، سیدنا حسین کا بھی دشمن ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں بات دلیل کے ساتھ عرض کرنے کا قائل ہوں۔ جاؤ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جن کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جن کے نزدیک امام نعت کے وحی ہوتا ہے، امام مرضی سے نہیں بولتا، میں پوچھتا ہوں امام معصوم بھی مانا، امام کو مامور من اللہ بھی مانا، امام کو نعت کے وحی بھی مانا، مجھے ایمان سے بتا اسی امام نے اپنی امامت سے دستبردار ہو کے، اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے اپنا خلیفہ بنایا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور سیدنا حسن کا خلیفہ اور غیر مشروط خلیفہ ہے۔ کوئی انجینئر ہو غیر انجینئر ہو اور جھوٹی جعلی شرطوں کے دعوے دار ہو، جاؤ یہ عرفی کا چیلنج ہے، کوئی سیرت کی کتاب لے کے آ، کوئی تاریخ کی کتاب لے کے آ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیدنا معاویہ سے صلح میں کعبہ کے رب کی قسم ہے کو ایک صحیح شرط ثابت کر دے، اس کتاب کے برق سے 1000 کے نوٹ توڑ کے دینے کو تیار ہوں۔ کرتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، اور لوگوں جو دشمن ہے سیدنا معاویہ کا، وہ خبیث دشمن ہے شہزادہ جنت حسین ابن علی کا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھ لینا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، شہزادہ جنت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا، 20 سال ان کی خلافت میں گزارے، اور لوگوں اور 2 دہائیاں ہیں، 20 سال کا دور ہے، اور گندی زبانوں سے اصحاب محمد پہ تبرہ کرنے والوں اور معصومیت کے جعلی عقیدے رکھنے والوں،
میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتا، سیدنا معاویہ کو خلیفہ مانا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں ایمان سے پوچھتا ہوں، اگر تیری محبت سیدنا حسن سے ہے، اگر تیری محبت جو ہے سیدنا حسین سے ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرا خلیفہ، تیرا امام جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ تو نے سیدنا معاویہ کے خلاف زہر اگل کے تو نے قوم کو پیغام دیا، تیری محبت سیدنا معاویہ سے نہیں، کیونکہ تیری دشمنی جو ہے وہ سیدنا حسن سے ہے، سیدنا حسین سے ہے، اور جو علی جو معاویہ کا دشمن ہے وہ شہزادہ جن حسن حسین کا بھی دشمن ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے باغی گروہ، لوگوں ایک عقیدے کی بات سمجھ لینا، آج یہ پراپیگنڈا زبانیں زد عام ہے، ہر کوئی ایک بات کہتا ہے۔ یہ سٹیج پہ جو احباب ان سے گزار تھوڑی دیر کے خاموشی اختیار کریں، توجہ کے ساتھ۔ آج نوجوان نسل کے ذہن میں یہ زہر بھر دیا گیا کہ العیاذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی ہے۔ جاؤ توجہ سے بات کو سمجھ لینا، یہ فضائل صحابہ کانفرنس ہے، صحابہ محمد کی عظمت کے دفاع کی کانفرنس ہے، لوگوں علم کے ساتھ بات کرنے کے قائل ہیں۔ یاد رکھنا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے سیدنا معاویہ کو قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں العیاذ باللہ سیدنا علی حق پہ ہے، معاویہ العیاذ باللہ باطل پہ تھا۔ اور لوگوں سن لو، جو سیدنا معاویہ کو باطل پہ کہے وہ معاذ اللہ میرے نبی کو جھوٹا کہتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، ذمہ داری حدیث کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھی حق میں کہا، نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی حق میں کہا۔ لوگوں میرے نبی نے کہا تھا، لوگوں تمرے کو مارے کتن اند فرقت من الناس تقتلہم اقرب النال اقرب الحق الى الحق۔ یاد رکھنا، خارجی گروہ کو وہ قتل کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ حق پہ دونوں ہیں، یہ شیخ صاحب میرے پاس ہے، یہ مولانا شیخ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب میرے پاس ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، ایک زیادہ قریب ہے، ایک تھوڑا سا دوسرے کم قریب ہے، اور لوگوں قرابت دونوں میں ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے کہا، اور لوگوں دونوں گروہ حق پہ ہوں گے، سیدنا معاویہ بھی حق پہ ہے، علی بھی حق پہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یاد رکھنا، یہ علمی بحث ہے، نبی نے سیدنا علی سیدنا معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ یاد رکھنا، جنگ صفین ہو گئی، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن تب تک ابھی یہ مسئلہ اٹھا ہی نہیں تھا کہ کون سی جماعت زیادہ حق والی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ گروہ علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پہ ہے یا سیدنا معاویہ حق پہ ہیں۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ کہ جنگ صفین ہو گئی، سیدنا عمار شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور کسی کو نہیں پتا کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے گروہ میں سے حق پہ کون ہے۔ دلیل پڑھ لو، میں اختصار سے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک خارجی گروہ نکلے گا، اس کو وہ جماعت کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ مسئلہ اس وقت نکلا تھا جب خارجی گروہ نکلا اور نہروان کے مقام پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کو کاٹا تھا۔ جب تک جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی، سیدنا عمار شہید ہوئے تھے، دونوں گروہوں کے بارے میں برابر رائے تھے، دونوں حق پہ، کسی کا اولا بالحق بھی واضح نہیں تھا۔ آخری بات، اسی جو ہے کہتے باغی گروہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی علیہ السلام مسلمان کہے، یہ باغی کی آڑ میں سیدنا معاویہ کی تنقیص کرے۔ لوگوں یاد رکھنا،
یہ بات توجہ سے سمجھ لینا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو شہید، بات ختم کر رہے ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو شہید نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، کسی ایک فرد نے کیا۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کا گروہ ہے رضی اللہ عنہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا عمار کو شہید نہیں کیا رضی اللہ عنہ، کسی ایک فرد نے اٹھ کے شہید کر دیا۔ ایمان سے بتاؤ، سیدنا علی کی جماعت کی طرف سے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے، کوئی ایمان والا مسلمان سیدنا طلحہ کے قتل کی ذمہ داری سیدنا علی پہ ڈال سکتا نہیں ہے۔ جس طرح سیدنا علی کے گروہ کی طرف سے صحابی رسول عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہم زلف سیدنا طلحہ بن عبید اللہ وہ شہید ہوئے، اور شہید کرنے والا فرد جو تھا وہ صحابی نہیں تھا، گروہ علی سے تھا، لیکن ذمہ داری سیدنا علی پہ نہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کسی فرد نے، کسی صحابی نے نہیں، کسی فرد نے شہید کیا سیدنا عمار کو، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ذمہ داری جس طرح جو ہے طلحہ کی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری سیدنا علی پہ نہیں، اسی طرح عمار رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری سیدنا معاویہ پہ بھی نہیں ہے۔ جنگ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی، میرے نبی کی پشین گوئی پوری ہو گئی، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہوگا۔ تو ایمان سے بتاؤ سیدنا حسن کو حدیث عمار آتی تھی کہ نہیں؟ اور 20 سال سیدنا حسین نے گزارے، حدیث عمار آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بتا تیری غیرت زیادہ سے زیادہ جنت کی زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ بے محمد سچی محبت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔